السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذمہ داران اجلاس اور شرکاء حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع امت کے مشترکہ پلیٹ فارم اور جماعت اسلامی ہند یہ رکھا گیا ہے۔ ہمارے درمیان جناب محمد جعفر صاحب تشریف فرما ہیں، نائب امیر جماعت۔ وہ ایک لمبے عرصے سے جماعت اسلامی ہند کی طرف سے مختلف اداروں میں نمائندگی کرتے رہے ہیں، اس لیے ہم بجا طور پہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس عنوان کے بارے میں جو میں بیان نہ کروں وہ ہم جناب محمد جعفر صاحب سے سننے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عنوان سے متعلق میں جو سوچتا ہوں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسائل، کشمکش، ظلم، ناانصافی یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور قوموں اور ملتوں کی زندگی میں یہ ایک عمل ہے جو جاری رہتا ہے۔ زندہ قومیں کشمکش اور جدوجہد سے عبارت رہتی، مسائل کی زیادہ ہو جانے سے گھبرا کر محنت و مشقت اور جدوجہد سے ہم جی چرائیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہم کو مسائل کو سمجھتے ہوئے اس مسئلے کو بھی پہلے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو میرے نزدیک سب سے اہم مسئلہ وہ ہے محنت سے، جدوجہد سے، کشمکش سے جی چرانا ہے۔ ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ عنوان میں رکھا گیا کہ امت مسلمہ اور اس کے پلیٹ فارم۔ امت کیا ہے؟ امت کیوں ہے؟ جب تک اس کے اوپر ہم گہری سوچ اور متعین بات طے نہ کر لیں، ہمارے تحریکات ہوں یا جماعتیں ہوں یا ہمارے مشترکہ پلیٹ فارم، وہ سب بے سمت رہیں۔ امت تو ایک عالمی امت ہے، اس لیے ہم اس عالمی امت کے مقصد کو، امت مسلمہ ہند کا کیا مقصد ہے، اس لیے میرا دوسرا ریمارک آپ جیسے عالم اور فاضل لوگوں کے درمیان میں یہ ہے کہ امت مسلمہ ہند سب سے جو دوسری اہم بات کہ اپنے مشترکہ مقصد سے محروم ہے۔ آپ کہیں گے کہ آیات ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وغیرہ، وہ سب صحیح ہیں، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس ملک ہندوستان میں ہندوستان کے مسلمان اس ملک کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنا کیا اجتماعی نظم رکھا ہے اس جغرافیہ میں جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں؟ کیا ہم سب کا کوئی اتفاق ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، لیکن آپ بھی عالم لوگ ہیں، فاضل لوگ ہیں، آپ بتائیں کہ کیا ہم نے مشترکہ طور پر ہندوستان کے مسلمان
اس ملک ہندوستان کو کن چیزوں سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، یہاں ہم کیا دینا چاہتے ہیں، ہم کیا بنانا چاہتے ہیں، کیا بگاڑ ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ جب تک یہ بات طے نہیں ہوگی، کوئی مشترکہ پلیٹ فارم صحیح طور پہ کام نہیں کر سکتا۔ جہاں تک جماعتوں کا تعلق ہے، جیسے جمعیت العلماء ہند ہے، یا جمعیت اہل حدیث ہے، یا جماعت اسلامی ہند ہے، یا رضا اکیڈمی وغیرہ، اور بھی نام ہو سکتے ہیں، یہ جماعتیں یا جو مسلک ہیں، بریلوی مسلک ہو، دیوبندی مسلک ہو، سلفی مسلک ہو، شیعہ مسلک ہو، ان مسلکوں کی موجودگی میں ہم سب کو مل کر اس ملک میں کیا کرنا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہندوستان میں مشترکہ پلیٹ فارم بنے، جیسے سب سے پہلے 1964 میں مسلم مجلس مشاورت، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کا قیام عمل میں آیا۔ غالباً پہلے صدر مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی صاحب تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن وہ کیوں وجود میں آیا؟ ملک بھر میں بڑے پیمانے پر فسادات ہو رہے تھے۔ میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اقدام نہیں تھا، دفاع تھا۔ ہم اس ملک کو، اس سماج کو دینے کے لیے نہیں، اپنے بچاؤ کے لیے ہم نے اس کو بنایا ہے، اور وہ بھی ضروری ہے۔ دوسرا جو پلیٹ فارم ہے جو 1972 میں قائم ہوا، وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے۔ اس کی بھی جو وجہ رہی ہے، وہ اس ملک میں جو پرسنل لا موجود ہے کہ مسلمانوں کو آئلی زندگی کے جو قوانین ہیں اس کو اسلام کے شریعت کے مطابق عمل کرنے کا اس ملک کے دستور نے تسلیم کیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی عدالتوں کے ذریعے سے، عوام کے ذریعے سے یونیفارم سول کوڈ کی بات، وہ متبنہ لینے کے، لے پالک لینے کے مسئلے میں شریعت کے قوانین کے خلاف بات، اب تو باتیں بہت بڑھ گئی ہیں، لیکن اس وقت بھی ہم اس کے لیے یہ بورڈ بنائے تھے، سب مل کر بنائے تھے۔ جماعت اسلامی کا کیا کنٹریبیوشن ہے وغیرہ، میں چاہتا تھا کہ انعام الرحمان صاحب وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ بیان کریں گے مسلم مجلس مشاورت کے بارے میں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے، یا میرا یہ سمجھنا ہے کہ اس بورڈ کا قیام میں بھی اس ملک کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، امت کو کیا کرنا ہے، یہ نہیں تھا۔ یہ تھا کہ ہم کو اپنے اس قوانین کے اس حصے کی جو پرسنل لا کے طور پہ ملک کے دستور نے تسلیم کیا ہے، اس کی حفاظت تھا۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ اصل مسئلہ، اور چوتھی بات یا نمبر چھوڑ دیجئے، وقت بھی بہت متعین ہے، یہ سب اس لیے ہے جرم ضعیفی کی سزا۔ ہاں، اب اتنے لمبے اتنے مسائل میں نہیں گنا سکتا، لیکن ایک اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ طاقتور نہیں ہیں۔ کمزور پر ظلم ہوتا ہے، طاقتور بھی ہو تو کشمکش رہتی ہے۔ کشمکش، مجھے آیت صحیح یاد نہیں رہتی، آپ تو عالم فاضل، لقد خلقنا الانسان فی، نہیں، اور دوسری بولنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کشمکش میں، مشقت میں پیدا کیا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے محنت کر، جیسے انسان کے لیے ویسی قوم کے لیے بھی ہے، گروہوں کے لیے بھی ہے۔ تو ہم کو کشمکش کرنا پڑے گا، ہم کو مشقت اختیار کرنی۔ اب جو ظلم ہو رہا، مسلمانوں کو جو تکلیف ہے کہ ہمارے آرام میں، ہمارے عیش و عشرت میں یہ ظلم اور ناانصافی رکاوٹ بن رہی ہے۔ تکلیف یہ نہیں ہے
میں جو سمجھا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ تکلیف نہیں ہے کہ دین اور دین اسلام یا امت کا وقار یا امت کے مقاصد میں ہم ناکام ہیں. تکلیف یہ ہے کہ ہم آرام سے ہیں، آپ یہ مسائل لا کر ہمارے آرام کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ کیا صحیح ہے میری بات غلط ہے؟ یہ مسئلہ ہے. تو اس ملک میں کمزوری کو، ہم کو ضعف کو، کمزوری کو طاقت میں بدلنا چاہیے. تب وہ انگنت جو مسائل ہیں یا فہرست ہے اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے اور ان مسائل کا ہم مردانہ وار مقابلہ کر سکتے ہیں. اس لیے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے. کیا ہم اکیلے یا کوئی دوسری جماعت، کوئی تیسری جماعت، کیا اکیلے اس بڑے مقاصد کو حاصل کر سکتے؟ نہیں کر. تو اس لیے پلیٹ فارمز کا ہونا ضروری ہے. لیکن یہ جو پلیٹ فارم بنے ہیں، مشاورت ہو یا بورڈ ہو، ان کی خدمات اپنی جگہ ہے. لیکن ہم کو اب ہمارے جو انعام الرحمان صاحب نے بیان کیا کہ طاقت کے حصول کے لیے ہم نے کوئی پلیٹ فارم اب تک، میرے خیال میں اب کچھ پلیٹ فارمز ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. انہوں نے چونکہ تعلیم کی بات کی ہے تو کچھ تعلیم کے پلیٹ فارم کی بات سنی ہے ہم نے. مثلا یہ بات بتائی گئی کہ کوآرڈینیشن کمیٹی فار انڈین مسلمز، وہ تو بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کے بارے میں ہے. طاقت کیسے حاصل ہوگی؟ دیکھیے، ہندوستان کو سمجھنا بھی ضروری ہے. طاقت کے حصول کا ایک اہم ذریعہ تعلیم ہے. لیکن اس سے پہلے میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم کو وہ تصور، وہ نظریہ، وہ نصب العین جس کے لیے ہم سب کو الگ الگ مسلک پہ رہتے ہوئے سب مل جل کر کام کرنا ہے، اس کو پانا چاہیے پہلی چیز. اور قیادت، لیڈرشپ کو ہمیں ہے تو اسے ماننا ہے، نہ ہے تو اس کو بنانا ہے. رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے، کارکنوں کی تیاری کرنا ہے، حلیف اور حریف کی پہچان. اب ہم سب ملک کے بارے میں ایسے کہتے، ہندو مسلم جیسے کہا گیا نا، 80 اور سب غلط بات. کہیں 80 نہیں ہے، 20 بھی صحیح نہیں ہے، اس میں بھی بہت، لیکن پھر بھی ایک امت ہے. لیکن وہاں 80 نہیں ہے. کون دلت ہے، کون دلت نہیں ہے، کون سی ذات ہے، کس ریاست میں کون سی ذات ہے. ذاتوں میں پھر اور ذات ہوتی ہے. ان سب کو دیکھنا، پہچاننا، حلیف بنانا اور حریف کو پہچاننا، اس سے کمزور کرنا. تو یہ سب کاموں کے لیے پلیٹ فارم چاہیے. اس لیے جو پلیٹ فارم موجود ہیں، جو باتیں یہاں انعام الرحمان صاحب نے بیان کی ہے، بے شک جماعت اسلامی و مسلم مجلس مشاورت کے قیام کی روح ہے. بلکہ اب تک وہ مشاورت کا جو بھی کام ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی جماعت اسلامی ہند ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ میں اس کے قیام سے، اس کے آغاز سے اس میں جماعت اسلامی ہند شامل ہے، قیام کی کوششوں میں اور مسلسل. وہ کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ ہم بیان کریں اور آپ تعریف کریں. یہ نہ کرتے تو کیا کرتے، کم از کم اتنا تو کیا ہے ہم نے سب مل کر. لیکن ابھی کرنے کے کام بہت باقی ہیں. تو اس میں ملک کو سمجھنے میں، ملک کو کیسے چل رہا ہے. دیکھیے، جمہوریت کی 4 اہم، قانونی طور پہ 3 اور لوگ کہتے ہیں 4 بنیادیں. کوئی بتائیں؟ مقننہ،
عدلیہ، ڈیفنس نہیں، ہاں ایڈمنسٹریشن، بیوروکریسی، انتظامیہ، جی میڈیا، چوتھی چیز کہتے ہیں میڈیا۔ مخننہ کو ہم بعد میں بات کریں کیونکہ اس کا تعلق الیکشن سے ہے۔ آپ دیکھیے تعلیم کا ایک تعلق یہ ہے کہ آپ انتظامیہ میں آئیں، آپ حافظ قرآن بن کے آئیں، آپ عالم دین بن کر آئیں، آپ جامعہ میں پڑھ کر آئیں، آپ علی گڑھ میں پڑھ کے آئیں، لیکن آپ کو یہاں کے ایڈمنسٹریشن میں آنا ہے، اور جتنا اچھا سچا پکا مسلمان ہے وہ آئے اور اچھا ہے۔ ہم نے میدان چھوڑ دیا تو سیکولر، لبرل اور کتنے قسم کے مسلمان ہو سکتے، وہ نئے نئے پروڈکٹ آ جاتے ہیں، لیکن جو پروڈکٹ ہے عالم کا، فاضل کا، دین کے سمجھ رکھنے والے کا، اس نے اس میدان کو ترک کر دیا۔ تو ہم کو ایسا پلیٹ فارم بنانا پڑے گا جو ہم اس میں آئیں۔ صرف اس کی بات نہیں ہے، یعنی جوڈیشری کی۔ آپ بتائیے ابھی بیوروکریسی انتظامیہ کی، ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ظلم اور ناانصافی خود ریاست کی طرف سے ہوتی ہے، گورنمنٹ کرتی ہے۔ آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو پورا اسپیس ہے، آپ کتنی بھی محنت کر لو IAS بننے کی، IPS بننے کی، انہوں نے بھی طے کر رکھا ہے کہ ہر سال 40-50 سے زیادہ آپ کو بننے نہیں دیتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان بچے 40-50 ہی بن سکتے ہیں، کبھی 100 بھی بن سکتے ہیں، 50 بھی بن سکتے ہیں، 70 بھی بن سکتے ہیں، اور کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے؟ اس لیے صرف وہی فیلڈ نہیں، جن چیزوں میں حکومت رکاوٹ نہیں بن سکتی اس میں ذہانت استعمال کرنا کہ آپ کو روک نہ سکے، کیونکہ یہاں روکا جائے گا تو وہ بھی میدان ہے۔ دوسرا جوڈیشری ہے، کتنے اچھے وکیل ہیں، اگر آپ فقہ پڑھ کر اور جو اسلامی قانون کی تعلیم دی جاتی ہے آپ کو، اگر وہ آدمی لا پڑھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وکالت کرنے میں کسی یونیورسٹی کے گریجویٹ سے اچھا کسی دینی مدرسے کا گریجویٹ زیادہ وہاں پہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو وہ اسلامی قانون اور اسلامی فقہ کی تعلیم دی جاتی۔ لیکن ہم نے ایسا کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم میں ترقی کرنے کی آرزو نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو وہ بے شمار مسائل جس کا ذکر کیا گیا ہے، میں یہ کہوں گا کہ اصل میں بیسک یہ چیز کہ ہم کو کیوں جینا ہے، کس لیے جینا ہے، امت کو سب مل کر ملک میں کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کو عدلیہ میں وکیل بھی بنے، جج بھی بنے۔ اور ہے میڈیا۔ اب آپ کو بھی جو تعلیم دی جاتی ہے اردو زبان، بے شک اردو زبان کی اہمیت، افادیت یہ ہے، لیکن آپ اردو زبان اچھی بولتے ہوئے اگر آپ بہترین ہندی بول سکتے، لکھ سکتے ہوں، تو کیا میڈیا میں آپ کا حق ہے نمائندگی کا؟ انگریزی، جو لوگ تیلگو، کنڑ کہاں کے ہیں، گجراتی جہاں کے بھی ہوں، ہم نے صرف لڑکے نہیں لڑکیاں میڈیا میں، اب تو پورا اب جو دیش چل رہا ہے وہ تو اس کے پیچھے میڈیا ہے۔ تو میڈیا بھی ایک طاقت ہے، طاقت تعلیم ہے، طاقت جوڈیشری ہے، طاقت میڈیا ہے، طاقت پولیٹکس بھی ہے۔ وہ جو امت کو بننا ہے وہ ہم پولیٹکس کے میدان میں تو ان تمام میدانوں سے بہت پیچھے، پھر بھی تعلیم میں یا جوڈیشری میں یا میڈیا میں ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ رینگتے ہوئے کچھ سفر کیا ہو۔ آزادی کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی سیاست کا کوئی سفر شروع نہیں کیا ہے، کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے۔
تو میں معذرت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ انہوں نے جو پلیٹ فارم موجود ہیں ان کے تعارف کرانے کی بات کی تھی، لیکن میرے سامنے صرف 2 پلیٹ فارم تھے، ایک مشاورت اور اب چھوٹے چھوٹے چیزیں ریاستوں میں چل رہی ہیں جو پرانی ہیں، کچھ نئی ہیں. جیسے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے لوگ ہیں تو ایک موقع پر وہاں یونائٹڈ کیا ہے، ہاں مسلم فار UMF، اس کا مقصد کیا تھا؟ وہاں فرقہ پرستوں کو روکنا، وہ گورنمنٹ نہ آئے یہ گورنمنٹ آئے، بہت چھوٹا. وہ سب چیزیں کیا ہوتا وقت کے ساتھ تحلیل ہو جاتی. کرناٹک میں مسلم متحدہ ہیں لوگ، یہاں پہ کرناٹک کے لوگ اب بھی ہے، ہاں کام کر رہا ہے، اس میں سب جماعت کے لوگ ہیں، ہے نا؟ ہاں یہ جماعت اسلامی کا کنٹریبیوشن ہے. اور جماعت اسلامی اس بات کی کوشش کرتی کہ وہ بنے صدر جماعت کے نہ ہو، کیونکہ اگر صرف جماعت کے صدر بن جائیں، آج امت کا مزاج ایسا ہے کہ پھر وہ کہے گی کہ یہ تو ہاں ہم نہیں بننا چاہتے، ہم کام چاہتے ہیں، لیکن کام بھی جیسا ہونا ہے ابھی نہیں ہو رہا ہے. جھارکھنڈ میں ہے، جھارکھنڈ کے لوگ ہیں، یونائٹڈ ملی فورم ہے. گجرات میں ہے، گجرات مسلم ہت رکشک سمیتی، گجرات کے لوگ ہیں، ہے نا یہ فورم؟ ہو یا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو تھوڑا ہے بھائی، معلوم ہے نہیں ہے؟ چلیے. الائنس CA-NRC کے موقع پہ بہت بڑا الائنس بنایا گیا تھا، الائنس اگینسٹ CA-NRC NPR. راجستھان کے لوگ تو ہوں گے، راجستھان مسلم فورم، راجستھان کے لوگ آئے ہیں. رینگ رہی ہے، ہاں کیوں رینگ رہی وہ سمجھ لی. اصل میں جو چیز بھی صرف دفاع کے لیے ہوتی ہے وہ رینگتی ہی رہتی ہے. اقدام نہیں ہے ہمارے پاس، اقدام کا کوئی فورم ہم وہاں بھی نہیں بنائے، مگر راجستھان فورم ایک بڑا فورم ہے، وہ معین الدین صاحب کا ہے، یا معین الدین صاحب، قاری معین الدین صاحب. ہاں بھوپال ہے، بھوپال میں بھی ایک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے. جی ہاں گجرات میں ہے، اور علاقائی بھی ہیں، اور ڈسٹرکٹ لیول پر بھی. ان سب کے پیچھے جماعت اسلامی ایک ریڑھ کی ہڈی کے طور پر ہے، کام کر رہی ہے الحمدللہ. مگر یہ اتنا بس نہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں. ہاں پاپولر فرنٹ آف انڈیا بھی ایک ہے، ان کی پارٹی بھی ہے. نہیں مطلب تمام پارٹیوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ویسے آپ بولیں گے MIM بھی ہے، آپ بولیں گے ویلفیئر پارٹی بھی ہے، میں بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں جو ابھی آگے موقع ہے، ابھی موقع ہے. جو چیزیں یہاں ہیں تو لیکن وہ بھی ایک جماعت ہے، پلیٹ فارم نہیں، وہ بھی ایک جماعت ہے، ان کو بھی لینا چاہیے. لیکن اس لینے دینے میں ہم کو ایجوکیشن کے الگ، جوڈیشری کے الگ، پولیٹکس کے الگ، میڈیا کے الگ، ظلم اور ناانصافی کے موقع پہ الگ، کتنے، کیونکہ اکیلے کریں گے تو نہیں ہوگا. لیکن وہ سب مل کے کرنے کی رکاوٹیں کیا ہیں وہ سنا رہے تھے کہ یعنی جو پرابلمس ہیں کہ ہم مل نہیں پا رہے، مل بھی جائیں تو ٹوٹ جاتے ہیں. وہ کیوں ہوتا ہے وہ بتا رہے تھے کہ ملی مفادات کے بجائے گروہی یا شخصی، دونوں گروہی بھی ہوتے، گروہی مفادات ہوتے، شخصی مفادات ہوتے، اور ملی مفاد. تو ہم کو اس کے لیے بھی کوئی پریشر، یعنی اس کے لیے بھی کوئی ہم کو کوئی مشترکہ پلیٹ فارم بنانا ہے، تو مشترکہ پلیٹ فارمز کی بڑی ضرورت ہے. اور ان مشاورت نے اس موقع پہ جو کام کیا، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر مسلمانوں میں جو بے حوصلگی پیدا ہو گئی اور جو کیا کہتے اس کو کہ بے سر و سامانی ایک یتیمی کا احساس ہو رہا تھا، بہت بڑا کام کیا تھا، بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے تھے. مولانا ابو الیث اصلاحی ندوی صاحب، ڈاکٹر سید محمود صاحب وغیرہ،
ویسے ہی آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کے بھی جو جلسے ہوتے ہیں جہاں وہ ان کے بورڈ کا ہے اس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، لیکن ہم کو بہت کام کرنا ہے. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، لیکن ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ اصل مسئلہ ذوف اور اس کے بدلے میں طاقت، اور طاقت کے سرچشمے باڈی بلڈنگ نہیں ہے. باڈی بلڈنگ کی بھی اہمیت ہے، لیکن وہ علم کی، اخلاق کی، صلاحیت کی، تعلیم کی، اجتماعیت کی. اس کے لیے ایک جماعت کام نہیں کر سکتی، کوئی دوسری جماعت بھی تنہا کام نہیں کر سکتی. امت مل کر بہت بڑی طاقت ہے. وہ آئیڈیا آنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں،